نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين الآية وقال النبي صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ جو حضرات نماز پڑھ چکے ہیں قریب قریب ہو جائیں۔ سامعین محترم، بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، آج جن استادوں کا نمبر تھا مجبوری کی وجہ سے نہ آ سکے، تو استادوں کے حکم پر جو موضوع میرے ذمہ ہے وہ ہے پاکی اور ناپاکی کے مسائل، اور جو سلسلہ نماز کے ترجمے کا شروع ہوا تھا، سبق کے افتتاحی تقریب میں مولانا صاحب نے نماز کے متعلق نماز کی اہمیت بیان فرمائی تھی اور اس کے ترجمے کا آغاز کیا تھا، اور نماز کے جو بقایا ترجمہ ہے رہ گئے اس میں سے تھوڑا سا عرض کروں گا۔ سب سے پہلی بات پاکی اور ناپاکی کے مسائل۔ اس دور کے اندر گئے گزرے دور میں ہمیں علم ہی نہیں ہے کہ پاکی اور ناپاکی کے مسائل کیا ہیں، ہم واقف ہی نہیں ہیں ان مسئلوں پر، اور ہمارا دل ملامت بھی نہیں کرتا کہ ہم جا کر جدھر نماز پڑھتے ہیں یا محلے کے استاد سے جا کر یہ پتہ کر لیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ شریعت اور دین اسلام کی ہمارے دل کے اندر حمیت نہیں ہے۔ اگر دل کے اندر حمیت اسلام کی ہوتی تو ہم ضرور پتہ کرتے کہ استاد جی کہ مسئلہ بتائے پاکی ناپاکی کے مسائل کیا ہیں۔ یہ بنیادی چیز ہے اسلام میں، سب سے پہلے پاکی اور ناپاکی کے مسائل۔ ہمیں علم نہیں ہے، بچہ جوان ہو گیا اس کو علم نہیں ہے پاکی ناپاکی کے مسائل کا، بوڑھا ہو گیا حتیٰ کہ اس کو علم نہیں ہے، وہ پوچھتا نہیں ہے، شرم محسوس کرتا ہے۔ یہ بات ذہن نشین کر لیجئے کہ اسلام کے مسائل سیکھنے میں، شریعت سیکھنے میں کبھی بھی شرم اور عار محسوس نہ کیجئے گا، ورنہ پوری زندگی ناپاکی کی حالت میں رہو گے اور ناپاکی کی حالت میں مر جاؤ گے، پھر قیامت کے دن کیا جواب دو گے رب کو؟ کبھی بھی دین کے معاملے میں، دنیا کے معاملے میں تو آپ کسی سے مشورہ کرتے ہیں جس طرح کا مسئلہ ہو، بڑی تحقیق کرتے ہیں، کاروبار کرنا ہو، رشتے وغیرہ کا مسئلہ ہو، تحقیق کرتے ہیں، مکمل معاملات کرتے ہیں، مکمل معمول کرتے ہیں، لیکن اسلام کی باری آئے خاموش ہو جاتے ہیں، کہتے جی مولوی نہ کہو۔ یہ ہر انسان کے لیے ضروری ہے پاکی اور ناپاکی کے مسائل۔ خدا را دین اسلام شریعت کو فوقیت دو، اپنے دل کے اندر اس کو حمیت دو۔ فری میں آپ کو مل رہا ہے اس لیے آپ کو حمیت نہیں ہے۔ باہر ممالک میں دیکھو لوگ پیسے دے کر پڑھ رہے ہیں، پیسے، یہاں تو فری میں سب کچھ مل رہا ہے اس لیے ہمیں حمیت نہیں ہے اسلام کی۔ جہاں ہم پیسے دیتے ہیں، ٹیوشن پڑھتے ہیں، دنیا داری سیکھتے ہیں، وہاں تو ہمیں اہمیت ہوتی ہے، ہم سیکھتے ہیں، ہم ہر بات استاد سے پوچھتے ہیں، سر جی یہ بات سمجھ نہیں ہے، یہ کلیت سمجھا دے، ریاضی کا، یہ فلاں انگلش کا، یہ سمجھ نہیں آیا سمجھا دے۔ لیکن اتنی ہمت نہیں کہ جو مسئلہ سمجھ نہیں آیا پاکی ناپاکی کا وہ آ کر محلے کے استاد سے پوچھ لیں، استاد جی یہ کیا مسئلہ ہے؟ خدا را نوجوانوں،
اپنے حال پر رحم کرو، خدا را اپنے حال پر رحم کرو، اور یہ باتیں سیکھنے کی ہے، اور یہ باتیں والدین کے ذمہ ہیں، اپنی اولاد کو سکھائے، یہ والدین کا حق ہے کہ بچے کو دین کے بارے میں بتائے، سکھلائے، جو استاد ہے محلے کے جدھر نماز پڑھتے وہاں بھیجے، دین اسلام کم از کم حلال حرام، پاکی نہ پاکی، کتنے مسائل تو انسان کو معلوم ہونی چاہیے نا دین کے اندر۔ اگر زیادہ عالم نہیں بنتا تو اتنے مسائل ہر انسان پر، مرد عورت پر اتنا پڑھنا ضروری ہے۔ کیا اتفاق کرتے ہیں اس بات پر؟ اب مسائل طہارت کا ہے، پاکی کا مسئلہ، کہ انسان جب ناپاک ہو جائے تو پاکی کیسے حاصل کی جائے، کن صورتوں پر غسل واجب ہوتا ہے، غسل کے فرائض کیا ہے، غسل کے سنن کیا ہیں، غسل کے واجبات کیا ہیں، مستحبات کیا ہیں، مکروہات کیا ہیں، غسل وضو کی سنتیں کیا ہیں، وضو کے فرائض کیا ہیں، وضو کے مکروہات کیا ہیں، کن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، کن چیزوں کی وجہ سے غسل واجب ہوتا ہے۔ کیا نوجوانوں آپ کو اس بات کا علم ہے؟ اگر نہیں ہے تو پھر سیکھنا ضروری ہے۔ جو ادھر نوجوان بیٹھے ہیں، جو بات بتاؤں، جو غسل کے وضو کے مسائل بتاؤں آپ کو، آپ سیکھیں، باقی جو رہ جائے استادوں سے سیکھیں، اور آگے نوجوان دوست جو آپ ہر بات، نوجوان دوست ہوتا ہے ہر بات ایک دوسرے سے شیئر کرتا ہے، بتاتا ہے، تو یہ بھی بات بتانی چاہیے یار، تو غسل فرض بتا، وضو کے فرائض بتائے، دوستوں کو بتانا چاہیے۔ واللہ مصلی پر بیٹھا ہوں، ایسے نوجوان ملے، یہ کارل کے طور پر نہیں، یہ ایک بات بتا رہا ہوں آپ کو، دل کی آپ حمیت بٹھائیں، ان کو غسل کے فرائض نہیں پتا ہوتے، نوجوانوں کو بڑے ہو گئے ہیں، غسل کے فرائض نہیں پتا، ہر پوری زندگی ناپاکی کے اندر رہ رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا، ان اللہ یحب التوابین وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ، اللہ رب العزت پسند فرماتے ہیں توبہ کرنے والوں کو، جو اللہ رب العزت سے توبہ کرتے ہیں اللہ رب العزت اس کو پسند فرماتے ہیں، اور اللہ رب العزت نے آگے فرمایا وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ، اللہ رب العزت پسند فرماتے ہیں پاکی حاصل کرنے والوں کو۔ کیا قسمت کہ اللہ رب العزت پسند جسے فرما لیں۔ اور حدیث پاک کے اندر ہے الطہور شطر الایمان، پیارے پیغمبر نے فرمایا صفائی نصف ایمان ہے، صفائی آدھا ایمان ہے۔ ہر وقت میں پاکیزہ رہا کرو، پاک صاف رہا کرو، ہر وقت وضو کی حالت میں رہا کرو، موت آسانی سے آئے گی، اور موت شہادت کی آئے گی، اور مرتے وقت کلمہ نصیب ہوگا جب ہر وقت وضو کی حالت میں رہو گے۔ ہم وضو نماز کی حالت میں تو وضو کرتے ہیں، نماز کے علاوہ بھی وضو ٹوٹا وضو کر لو گھر میں، کتنی دیر لگتی ہے؟ اس میں کیا ہوگا؟ مرتے وقت کلمہ نصیب ہوگا، اور سب سے بڑی بات انسان وضو کی حالت میں رہتا ہے، گناہوں سے بچا رہتا ہے، وضو کی حالت میں رہتا ہے، پاکی کی حالت میں رہتا ہے، انسان گناہوں سے بچا رہتا ہے۔ کتنا خوش قسمت انسان ہے جو گناہوں سے بچ گیا۔ اس دور کے اندر، اس فتنے والے دور کے اندر انسان گناہوں سے بچ گیا، وہ انسان کامیاب ہو گیا۔ یہ باتیں تھی تمہیدی جو آپ کے ذہن نشین کرنی تھی اور توجہ دلانا تھی اس بات کی طرف، خدا را یہ باتیں سیکھیں، دین کے مسائل سیکھیں۔ میں آپ آدھے گھنٹے کے اندر پاکی ناپاکی کے سب مسائل آپ کے سامنے نہیں بتا سکتا، اور آپ کو یاد بھی نہیں کرا سکتا، یہ صرف خلاصہ بتاؤں گا، آپ کو ذہن نشین ہو جائے ٹھیک، ورنہ استاد جی سے سیکھیں، نماز پڑھنے آئے، نماز کے بعد پوچھیں، ہر وقت استاد یہاں رہتے ہیں۔
کوئی سیکھے ان سے، استاد جی یہ مسئلہ بتائیں، غسل کتنے فرائض ہیں، وضو کے کتنے فرائض ہیں، کیا طریقہ کار ہے، سیکھیں۔ استاد جی آپ کو بتائیں گے، آپ سے فیس بھی نہیں لیں گے، فری میں بتائیں گے، سب کچھ بتائیں گے، آپ سیکھیں، آئیے۔ اس بار پر توجہ دلائیں گے یا نہیں؟ خاص کر والدین پر فرض ہے یہ بات اپنی اولاد کو سکھائے، اور والدین پر یہ بھی فرض ہے نوجوان کس طرح اولاد کو، لڑکوں کو اس طرح لڑکیوں کو بھی تعلیم دینا ضروری ہے دین کی، ان کو بھی حلال حرام کی تمیز اور پاکی ناپاکی کی تعلیم دینا ضروری ہے۔ طہارت کے مسائل، حدیث پاک میں آیا ہے کہ کوئی نماز بغیر پاکی کے قبول نہیں ہوتی، جب تک انسان پاک نہ ہو کوئی نماز بھی قابل قبول نہیں ہے، جب انسان پاکی کی حالت میں ہوگا تب انسان کی نماز قبول ہوگی۔ اب غسل، سب سے پہلی بات، غسل کن وجہوں سے واجب ہوتا ہے، کن چیزوں کی وجہ سے؟ پہلی چیز ہے جنابت۔ کیا چیز ہے؟ جنابت۔ جنابت کی وجہ سے جب میاں بیوی آپس میں ملتے ہیں اس وجہ سے غسل واجب ہو جاتا ہے، اس وجہ سے غسل واجب ہو جاتا ہے۔ باقی کے اس کے اندر بہت باریکی کی مسائل ہیں، مسائل ہیں، وہ استادوں سے پوچھے۔ اور نمبر دو، احتلام کی وجہ سے، یہ نوجوان آدمی جب جوان ہوتا ہے یہ علامت ہے، احتلام جب ہوتا ہے نوجوان آدمی جب بالغ ہوتا ہے تو احتلام اس کو ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کی وجہ سے غسل واجب ہوتا ہے، چاہے بیداری کی حالت میں ہو یا نیند کی حالت میں ہو، اس کی وجہ سے غسل واجب ہو جاتا ہے۔ اور نمبر 3، جب آدمی کافر ہو اور مسلمان ہو اس پر غسل واجب ہوتا ہے، غسل کرنا ضروری ہوتا ہے ان 3 وجہوں کی وجہ سے۔ اب غسل کا طریقہ کار کیا ہے، غسل کے فرائض کیا ہے؟ یقینی بات ہے آپ کو تو معلوم ہوں گے، آپ ذہن نشین کر لیجئے، آگے لوگوں کو بتائیے۔ یہ بات نہیں ہے کہ ایک مسئلہ سن لیں کہ ہر بات مولوی کو ضرورت ہے کہ مولوی ہر بات بتائے آگے، آپ کا بھی علم آپ کے لیے بھی ضروری ہے کہ آپ کو جو بات سیکھیں آگے لوگوں کو سکھلائیں۔ آپ نے جو بات مجھ سے سیکھی، کسی سے دین کی بات سیکھی، آپ آگے بتائیں، جس سے ملے یار آپ کو اس بات کا علم ہے، نہیں علم یار مجھے بتا، اگر علم دوستوں سے پوچھے، ہر بات شیئر کرتے ہیں، یہ بات بھی شیئر کرے۔ بات سمجھ آ رہی ہے میری؟ نہیں آ رہی؟ غسل کے کتنے فرائض ہیں؟ غسل کے 3 فرض ہیں۔ جب انسان پر غسل واجب ہو جاتا ہے 3 فرض ہے، وہ 3 فرض ادا کرے گا اس کے بعد انسان پاک ہوگا۔ کتنے فرض ہیں یہ سبق؟ کتنے فرض ہیں؟ 3 فرض ہیں غسل کے، جب 3 فرض ادا کرے گا اس کے بعد انسان پاک ہوگا۔ وہ 3 فرض کیا ہیں؟ خوب حلق تک پانی لے کر جائے، کولی کرنا جسے کہتے ہیں، کولی کرے، کولی یہ فرض ہے، کولی کرے، نمبر 1۔ نمبر 2، ناک میں پانی چڑھائے، ناک میں نرم ہڈی ہے جو ناک کی، اس تک پانی لے جائے، ٹھیک ہے، نمبر 2۔ اور نمبر 3، تمام جسم پر پانی بہائے، تمام بدن پر پانی بہائے۔ ایک مسئلہ ذہن نشین کر لیجئے، حتیٰ کہ اگر جسم پر ایک بال کے برابر بھی جگہ خشک رہ جائے غسل نہیں ہوگا۔ بات سمجھ آئیے؟ انسانوں نوجوان طبقے نے گھڑی یا آگے مندری وغیرہ یہ ڈالی ہوتی ہے، اگر یہ ڈالی ہے تو اگر مندری کے نیچے سے جو جگہ ہے اگر وہاں تک پانی نہیں پہنچا غسل نہیں ہوگا، لہذا اس مندری کو اس طرح ہلائے جلائیں تاکہ پانی اس کے نیچے پہنچ جائے۔ گھڑی ڈالی ہے اس طرح عورتوں نے، دوسرا جو ڈالتی ہے سونا وغیرہ ڈالتی ہیں ناک وغیرہ میں، ناک اور کانوں میں، ان کو مسئلہ بتائے جا کر گھر میں، وہ جگہ ہلائے جلائے تاکہ وہاں تک پانی پہنچ جائے۔ اگر بال کے برابر بھی جگہ خشک رہ جائے گی تو غسل نہیں ہوگا، انسان ناپاک ہی رہے گا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ ضروری ہے، مسائل سیکھنے والے ہیں۔ اگر انسان ناپاکی کی حالت میں مرے گا، پوری زندگی ناپاکی میں رہا، اس کو علم ہی نہ رہا تو کیا کرے گا؟ یہ ہے غسل کے فرض۔ اب غسل کی سنتے، غسل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟
غسل کی سنتے کیا ہیں؟ غسل کی 5 سنتے ہیں. کتنی سنتے ہیں؟ 5. میرے ساتھ ساتھ بولیے تو آپ کو ذہن نشین ہو جائے. باقی آپ سیکھتے رہیے استادوں سے. غسل کی 5 سنتے ہیں. نمبر 1 غسل کی نیت کرنا. کیا کرنا؟ غسل کی نیت کرنا. نمبر 2 اولاً زہری ناپاکی کی دوری کرنا، یعنی جو زہری نجاست لگی ہو جسم پر اس کو اپنے جسم سے دور کرنا. جسم کے اوپر منی لگی ہوئی ہے، پیشاب کے قطرے ہیں، باقی کسی قسم کی کوئی گندگی ہے، یہ جسم سے دور کرنا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی یہ نمبر 2. اور نمبر 3 پھر وضو کرنا. وضو جس طرح نماز والا وضو ہوتا ہے، یہ آپ کو سنتے واجبات بتاؤں گا انشاءاللہ. اور نمبر 3 سارے بدن پر 3 بار، مکمل بدن پر 3 بار پانی بہانا. یہ غسل کی سنتوں میں سے ہے. اور نمبر 4 پھر وضو نمبر 3 اور نمبر 4 ہے سارے بدن پر پانی بہانا. اور نمبر 5 ہے بدن کو ملنا. اب غسل کی سنتے کتنی ہیں ساتھ ساتھ بتا دے. نمبر 1 غسل کی نیت کرنا. نمبر 2 ناپاکی جسم سے دور کرنا. نمبر 3 وضو کرنا. نمبر 4 سارے بدن پر پانی بہانا. اور نمبر 5 بدن کو ملنا. اور مکروہات غسل کون سے ہیں؟ مکروہات غسل کن وجہ سے مکروہ ہو جاتا ہے؟ یہ کتنے ہیں؟ یہ 3 ہیں. نمبر 1 پانی زیادہ بہانا. پانی زیادہ بہانا یہ مکروہ ہے. اور نمبر 2 اتنا کم پانی بہانا کہ اچھی طرح غسل بھی نہ ہو جائے، درمیانی رہا ہو. اتنا پانی بہائے کہ غسل اچھی طرح ہو جائے اور اتنا زیادہ پانی بھی نہ بہائے. یہ 2 ہو گئے. اور نمبر 3 ننگے ہونے کی حالت میں غسل کرتے وقت کلام کرنا. غسل خانے کے اندر چلا گیا باتیں کرنا. ننگے وقت مجبوری کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن خواہ مخواہ اس طرح کی باتیں کرنا، ٹھیک، اپنی چیز ساتھ لے کے جائے، پیچھے آوازیں دینا شروع کر دے یا فلاں چیز دے فلاں چیز دے، اس طرح کی باتوں سے بچنا چاہیے. مکروہ عمل ہے، ٹھیک ہے. اور قبلہ رخ ہو کر غسل نہیں کرنا چاہیے. قبلے کی طرف منہ کر کے غسل نہیں کرنا چاہیے. اور اس کے بعد غسل کرنے کا طریقہ مکمل سن لیجئے. جب آپ غسل خانے کے اندر جاتے ہیں، ٹھیک ہے، پہلے بایاں پاؤں اندر داخل کریں. کون سا؟ بایاں پاؤں اندر داخل کریں. اس کے بعد اندر جا کر جب آپ غسل کرتے ہیں سب سے پہلے استنجا کریں. کیا کریں؟ استنجا کریں. اور اپنے مکمل جسم پر جدھر ناپاکی لگی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، نجاست لگی ہوئی ہے، اس کو صاف کریں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ نہیں سمجھ آ رہی. اس کے بعد آپ کیا کریں؟ وضو کریں جس طرح آپ نماز کے لیے وضو کرتے ہیں. نماز کے لیے وضو کرتے ہیں. جب آپ مکمل وضو کر لیں، آج کل کے دور میں پکے غسل خانے ہیں، ٹھیک ہے، سیمنٹ کے بن سب، تو پاؤں ساتھ دھو لیں. مکمل وضو کر کے اس کے بعد کلی کریں. غسل کے جو فرض ہے، غرغرارے، یہ غرغرارے کو ضروری نہیں ہے، یہ وضو کے لیے ہیں، غسل کے لیے ضروری نہیں ہے بھائی پوری پانی غسل کے اندر ڈالنا. پلیتی کی حالت کے اندر بھی منہ کے اندر پانی ڈالنا جو مسئلہ ہدایا ہے. غرغراری بھی کر لے. وضو کے اندر جو مسئلہ اصل ہے وہ یہ ہے کہ منہ کے اندر پانی ڈالنا، منہ بھر کر پانی ڈالنا اور پھر منہ سے پانی نکال لینا. اصل مسئلہ یہ ہے. ویسے غرغرارے کر لے، ٹھیک ہے. اب روزے کی حالت کے اندر لوگ غرغرارے کا ذہنوں کے اندر جس طرح کا آپ کے ذہن کے اندر ہے غرغرارے کا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے. روزے کی حالت کے اندر بھی لوگ غرغرارے کرتے ہیں جس کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، پانی اندر چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے. اس سے بچنا چاہیے. اور نمبر 2 ناک میں پانی ڈالنا نرم ہڈی تک. جو غرغرارے ہیں منہ بھر کے پانی ڈالنا، منہ ٹھیک ہے بھر کے پانی ڈالیں گے تو یہ غرغرارے آلریڈی ہو جائیں گے، ٹھیک ہے. اور نمبر 3 پورے جسم پر پانی بہائیں گے. سنت طریقہ کیا ہے؟ پہلے سر پر پانی ڈالیں، اس کے بعد دائیں طرف پانی ڈالیں، پھر بائیں طرف. 3 مرتبہ اس طرح کرنا ہے. پھر سر پر، پھر دائیں طرف، پھر بائیں طرف. بات سمجھ آ گئی ہے؟ ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ طریقہ کار ہے غسل کا، سنن طریقہ جو اچھا طریقہ کار ہے. اس کے بعد جب غسل خانے سے نکلے یا واش روم سے، ٹھیک ہے، غسل خانے میں غسل کرتا ہے اور باہر نکلے تو دائیں پائیں پہلے باہر رکھیں. اور جب واش روم میں آدمی جائے گا، اس کو واش روم سے جانے کی پہلی جو دعا ہے واش روم میں جاتا ہے، ٹھیک ہے. اور ایک مسئلہ ذہن نشین کر لیجئے، غسل خانے کے اندر پیشاب نہیں کرنا چاہیے، اس سے ذہن کمزور ہوتا ہے، بچنا چاہیے، ٹھیک ہے. بڑا پیشاب غسل خانے کے اندر نہیں کرنا چاہیے، بچنا چاہیے. اور
उस वॉशरूम में अंदर जाने की दुआ अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुस वल खबाइस। ये तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन सीखे ये बात समझ आ रही है। और ये दुआ अंदर जाके नहीं पढ़नी, बाहर पढ़नी है, फिर अंदर पाँव पैर रखना है। और जब वॉशरूम से आप निकलोगे तो दाया पाँव पहले रखना है, बाहर निकल कर दुआ पढ़नी, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हब अन्निल अज़ा व आफ़ानी। ठीक है। और अब वुज़ू का गुस्ल का तरीका समझ आ गया। अगर किसी को नहीं आया तो पूछ ले, दोबारा मुझसे पूछ ले, उस्तादों से बाकी से पूछ ले। फिर वुज़ू का तरीका है, वुज़ू का तरीका कार क्या है? ठीक है। वुज़ू के लिए जब इंसान नमाज के लिए वुज़ू करता है, सबसे पहले अपने कपड़े वगैरह जो होते हैं ऊपर करता है। ठीक है। उसके बाद बाजू 3 मरतबा हाथ धोए अपने, सुन्नत जो तरीका है। वुज़ू की जो सुनते हैं वो कितनी है? 4 हैं। वुज़ू के फर्ज कितने हैं? 4 हैं। 4 फराइज हैं। पेशानी के बालों से लेकर थोड़ी की नीचे तक ये मुंह धोना, एक कान की लो से लेकर दूसरी कान तक ये धोना। ये मसाइल ज़रूरी है, आप समझे। ये तकरीर वगैरह आदमी करता है तो और लोग गौर से सुनते हैं। ये मसले मसाइल, ठीक है, उन्वान ऐसा है, ये आप समझे, समझाएं और दूसरों को। ठीक है। इंसान पूरी जिंदगी नापाकी की हालत में रहता है, अच्छे मसला पता नहीं होता, इंसान नापाकी की हालत में रहता है। ठीक है। ये मसाइल ज़रूरी हैं, आप ज़हन नशीन कर लीजिए। और नंबर 1, पेशानी की बालों से लेकर थोड़ी की नीचे तक, एक कान की लो से लेकर दूसरी कान की लो तक, ये पहला वुज़ू का फर्ज है। और नंबर 2, दोनों हाथ कोनियों समेत धोना। ये हाथ है ना, इस कोनियों समेत धोना। ठीक है। नंबर 2 ये फर्ज है। और नंबर 3 छुताई सर का मसह करना, ये छुताई सर का मसह करना। और नंबर 4 दोनों पाँव टखनों समेत धोना, ये टखनों समेत धोना। ये अगर ये 4 फर्जों में से एक फर्ज रह गया वुज़ू नहीं होगा, ये नहीं होगा। उसके बाद है वुज़ू की सुन्नतें। अब वुज़ू के फर्ज पता चल चुके हैं। उसके बाद है वुज़ू की सुन्नतें। नियत करना, शुरू में बिस्मिल्लाह पढ़ना, 3 बार दोनों हाथ कुलाई तक धोना, 3 बार कुली करना, मसवाक करना। मसवाक का मसला समझ लीजिए, मसवाक इतनी ज़रूरी है कि ये सुन्नत तमाम अंबिया कराम की सुन्नत है। 3-4 चीज़ें ऐसी हैं जो तमाम अंबिया की मुश्तरका सुन्नत हैं। ठीक है। तो आदम से लेकर आखिर तक प्यारे पैगंबर तक, उनमें से एक मसवाक भी है। उलमाए किराम ने लिखा है, इस जेब में जिस इंसान की मसवाक होना है, एक्सीडेंट वगैरह अल्लाह ताला माफ़ करे, उस इंसान की रीढ़ की हड्डी नहीं टूटती, रीढ़ की हड्डी नहीं टूटती। इस तरह पेशाब बीमारियों का इलाज है मसवाक। मुँह से बदबू भी दूर हो जाती है, मरते वक़्त कलमा नसीब होता है जो मसवाक आदमी करता है। ठीक है। जो मसवाक करता है प्यारे पैगंबर की ज़ियारत नसीब होती है। इस तरह मुख्तलिफ किस्म की बातें हैं। ठीक है। और नमाज के लिए वैसे भी मसवाक करें, नमाज के लिए भी ज़रूरी मसवाक करनी चाहिए। ठीक है। सवाब ज़्यादा मिलता है। उसके बाद है 3 बार नाक में पानी डालना। और उसके बाद हर उज़ू को, हर जिस्म के जो वुज़ू के अज़ा हैं इनको 3 मरतबा धोना। और नंबर 8 सारे सर का और कानों का मसह करना, ये वुज़ू की मैं सुनते बता रहा हूँ। उसके बाद दाढ़ी और उंगलियों का खलाल करना। ठीक है। दाढ़ी है घनी है, ठीक है, तो गाड़ी दाढ़ी होती है इंसान जैसे। ठीक है। वुज़ू कर किस तरह करे, खलाल करे। और उसके उंगलियों का भी खलाल करें, पाँव की उंगलियों का, हाथों की उंगलियों का। और जो मैंने आपको मसला बताया, अंगूठी डालिए तो लाए ज़रूर, वरना वुज़ू नहीं होगा अगर इस तरह बात है। उसके बाद है दाढ़ी लगातार धोना। पहला लगातार धो, इस तरह ना हो कि वुज़ू कर रहा है तो एक चीज़ धोकर बातें शुरू कर दे, दूसरा खुश्क हो जाए, इस तरह वुज़ू नहीं होता। लगातार वुज़ू करे। दूसरा मुँह धो लिया फिर हाथ धो रहा है, इस तरह ना कि मुंह धोने के बाद हाथ इतने देर के बाद धोए कि मुंह खुश्क हो जाए, चेहरा खुश्क हो जाए, इस तरह नहीं करना चाहिए। लगातार वुज़ू और दै पड़ता है जिस लगातार वुज़ू के, ठीक इस तरह करना है। और तरतीब से वुज़ू करना, ये वुज़ू की सुन्नतों में से तरतीब से, इस तरह नहीं है पहले पाँव धोए फिर कुली करे। ठीक है। तरतीब से वुज़ू करना है। ये वुज़ू की सुनतें। वुज़ू सुन्नत छोड़ने से वुज़ू हो जाता है लेकिन सवाब कम मिलता है। ठीक है। वुज़ू की सुन्नतों का भी ख्याल, जब इंसान नमाज पढ़ने के लिए आता है हर चीज़ का ख्याल करेगा तो सवाब मिलेगा। और जो वुज़ू की मुस्तहबात हैं,
وہ 5 ہیں. قبلہ رخ ہو کر وضو کرنا. نمبر 2 مل کر دھونا, اعضاءوں کو مل کر دھونا. اور نمبر 3 دائیں طرف سے شروع کرنا. نمبر 4 بچا ہوا پانی کھڑا ہو کر پینا. یہ وضو کے مستحبات میں سے ہیں. اور نمبر 5 دوسروں سے مدد نہ لینا. اور اس طرح یہ مسئلہ ہے کہ مستحبات جو چھوٹ جائیں وضو تو ہو جاتا ہے لیکن ثواب کم ملتا ہے. اور مکروہات وضو, جن چیزوں کی وجہ سے وضو مکروہ ہو جاتا ہے, ناپاک جگہ وضو کرنے سے وضو مکروہ ہو جاتا ہے. اور سیدھے ہاتھ سے ناک صاف کرنا, اس سے بھی. اور سیدھے ہاتھ سے استنجا بھی نہیں کرنا چاہیے, اور سیدھے ہاتھ سے ناک صاف بھی نہیں کرنا چاہیے. اور اس کے علاوہ پانی زیادہ بہانا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ نہر کے کنارے پر بھی وضو کر رہے ہیں تو اس وقت بھی پانی ضائع مت کرو. تو مسجد کے ٹوٹی کھول کر گپ شپ میں مصروف ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے. اور وضو کے دوران گپ شپ نہیں لگانا چاہیے, یہ مکروہ عمل ہے, باتیں نہیں کرنا چاہیے, ٹھیک ہے. وضو شروع کرتے وقت پہلے بسم اللہ پڑھنی چاہیے اور آخر میں دعا پڑھنی, دوسرا کلمہ پڑھ لینا چاہیے. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اور اس کے بعد وضو کرتے وقت دنیاوی باتیں نہیں کرنی چاہیے, یہ وضو کی مکروہات ہیں. اور خلاف سنت وضو نہیں کرنا چاہیے. اور زور سے جو انسان منہ دھوتا ہے نا, منہ سے چہرہ دھوتا ہے, زور زور سے نہیں. اس طرح کے ساتھ والے جو آدمی ہیں ان کو تکلیف ہو, کپڑے ان کے خراب ہو, اور اپنے کپڑے بھی وضو کرتے وقت پتہ چلے جی حضرت صاحب نے وضو کیا ہے, پورے کپڑے گیلے ہو جائیں, آرام سے, ٹھیک ہے, دھوئے تاکہ دوسروں کو تکلیف نہ ہو. اس کے بعد نواقض جن وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے, کس وجہ سے, نواقض وضو کیا ہے؟ یہ 8 نواقض وضو ہیں. کتنے ہیں؟ جن وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. پخانہ کرنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے, نمبر 1. نمبر 2 پیشاب کرنے سے چھوٹا, ٹھیک ہے. اور نمبر 3 ہوا خارج ہونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. اور نمبر 4 خون یا پیپ نکل کر بہہ جائے. یہ مسئلہ, خون نکل کر اپنی جگہ پر تھوڑا سا رہے گا, اسی جگہ پر سکی کی مقدار پر اگر ہے آ گیا تو وضو ٹوٹ جائے گا, تھوڑا سا نکلا ہے تو نہیں ٹوٹے گا وضو. بات سمجھ آ رہی, یہ مسئلہ نہیں پتہ ہوتا اکثر طور پر. خون نکلا یا پیپ نکلی اسی جگہ پر ٹھہر گئی, چھوٹی سی تھوڑی سی ہے, پھر نہیں. اگر سکے کے برابر یا اس طرح کے ادھر سے, یا سکے کے جوڑ, یا اس طرح کے ادھر سے بہہ کر نیچے گر گئی, ادھر سے بہہ پڑی, تھوڑی سی نکلی, کچھ حرج نہیں ہے. اگر بہہ پڑی نا, پیپ ہے یا خون ہے, اس سے وضو ٹوٹ جائے گا, ٹھیک ہے. یہ بات سمجھ آ گئی؟ صحیح. اور اس طرح نمبر 5 منہ بھر کر کیا آنا, یعنی الٹی آوے منہ بھر کر, اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے. اور نمبر 6 ٹیک لگا کر سونے سے وضو ٹوٹتا ہے. ویسے آدمی ادھر بیٹھا وضو نہیں ٹوٹے گا, ٹیک لگا کے پیچھے دیوار سے تکیے سے اس طرح وضو ٹوٹ جائے گا. اور نشے یا مست بے ہوش ہو, نشے کی حالت میں انسان ہے, بے ہوش ہو گیا, اس وجہ سے وضو ٹوٹ جائے گا. اور رکوع اور سجدے والی نماز میں اگر ایک آدمی نماز جنازہ میں ہنستا ہے تو وضو نہیں ٹوٹتا, ادھر ہنسا نہیں آتا. اگر بالفرد والمال کی ہنس پڑا وضو, نماز جنازہ میں اگر ہنسا کوئی تو وضو نہیں ٹوٹے گا. رکوع اور سجدے والی نماز ہے, اس میں اگر کوئی ہنسا, ٹھیک ہے, تو اس میں کہہ کر لگا کر, ٹھیک ہے, وہ اس طرح کی دوسری یا اپنے کانوں کو بات سمجھ آ گئی, یا دوسرے نمازی جو کھڑا ہے اس کو اس کے ہنسنے کی بات سمجھ آ گئی, اس سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا. یہ مسئلے سمجھ آ گئے ہیں جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. خود یہ آگے بات آپ بتائیں نوجوانوں, آپ آگے اپنے دوست اور عزیز و اقارب کو یہ بات بتائیں ضرور, ٹھیک ہے, جن وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. اور وضو اب طریقہ کار کر کیا ہے, سنن بتا دی ہے, مکروہات بھی بتا دی ہیں, مستحبات بھی بتا دی ہیں, فرائض بھی بتا دی ہیں. اب طریقہ کار کیا ہے؟ اونچی جگہ وضو سب سے پہلے بسم اللہ پڑھے, اس کے بعد, ٹھیک ہے, تو یہ ہاتھ دھوئے اپنے گھٹوں تک. اس کے علاوہ پھر مسواک کرے, مسواک کر کے 3 بار کولی کرے, 3 بار ناک میں پانی چڑھائے. اس کے بعد کون سے منہ دھوئے 3 مرتبہ, کوئی جگہ خشک نہ ہو, پھر 3 مرتبہ یہ ہاتھ دھوئے. اس کے بعد بازو دھونے, تو اس کے بعد مسح کرے مکمل سنت کے مطابق. کس طرح
بات سمجھ آ گئی؟ سنت کے مطابق۔ اس کے بعد اپنے پاؤں دھوئے مکمل ٹخلص میں۔ ہم جلدی جلدی وضو کرتے ہیں، بعض کا جگہ خشک رہ جائے، وضو آرام سے کرنا چاہیے، 5 منٹ پہلے مسجد میں پہنچ جائیں۔ وضو اگر رکعت رہ رہی ہے کوئی مسئلہ نہیں، اس طرح نہ وضو آدمی کا ناقص ہو اور نماز رہ جائے، نماز کے جلدی جلدی وضو کرے بھائی میری نماز رکعت نہ رہ جائے، اور وضو وہاں ہوا نہیں ہے، تمام نماز ضائع ہو جائے گی۔ اس کا کوئی فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ نہیں۔ اگر انسان وضو نہیں صحیح کیا، نماز میں جلدی کرنے کے لیے نماز جلدی پڑھوں، ٹھیک ہے، نماز رکعت نہ رہ جائے، ایک رکعت رہنے کے لیے وضو آدمی صحیح نہ کرے، وضو صحیح تسلی سے اچھی طرح کرنا چاہیے، اور غسل بھی اچھی طرح طریقے سے کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، تسلی ہو جائے۔ ایک مسئلہ رہ گیا غسل کے، اگر غسل کر لیا انسان نے، انسان کو شک ہو گیا کہ میں نے غسل کر لیا ہے اور میرا کیا نام ہے کچھ جگہ خشک رہ گئی ہے، اب کیا نئے سرے سے وضو کرے؟ نہیں، نئے سرے سے وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جو جگہ خشک رہ گئی ہے اسی جگہ کو دھو لے، انسان کا غسل ہو جائے گا۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ غسل کر لیا، اس کے بعد پتہ چلا کہ میرا یہ جگہ خشک رہ گئی ہے، اس کے بعد وہی جگہ دھو لے، بس انسان غسل ہو جائے گا۔ یہ اس طرح کے مسائل اور بہت زیادہ ہیں، آپ روزمرہ انسان کو پیش آتے ہیں، یہ آپ اپنے استادوں سے محلے سے پوچھنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس بات کو اہمیت دیں، والدین اپنے بچوں کو سکھلائیں، نہیں پتہ خود سیکھیں، سکھلائیں، گھر میں عورتیں ہیں جو وہ اپنی بچی کو سکھائیں، یہ بات ٹھیک ہے۔ اس دور کے اندر اس جو خوراکیں چل رہی ہیں، 10-12 سال کا بچہ بچی جوان ہو جاتا ہے اس دور کے اندر، ٹھیک ہے، ان کو مسئلے مسائل نہیں پتہ ہوتی ہے، مسئلے مسائل بتائے ان کو، ٹھیک ہے، غسل کے فرائض، سنن، واجبات، یہ سب صورتیں، یہ تھی تھوڑا سا جو پاکی ناپاکی کے مسائل جتنے ہو سکے بتائے، ٹھیک ہے۔ باقی ساتھ ساتھ چلتے جو آپ کو درپیش آئے اس وقت آپ پوچھ لیں۔ مولانا عامر ممتاز صاحب ادھر ہی ہوتے ہیں، استاد عظیم صاحب ہے، ٹھیک ہے، نماز پڑھائیں، اس کو پتہ کر سکے یہ مسئلہ پیش آ گیا، کیا صورت ہے۔ شرمانہ دین کے مسئلے میں شرم نہیں کرنی چاہیے، آپ کو پہلے بات بتا دوں۔ باقی آپ دنیا کے مسئلے میں شرم نہیں کرتے، محسوس نہیں کرتے نا، دنیا کو مسئلہ کوئی ہے مشرع وغیرہ جس طرح کا مسئلہ ہو، بیٹی کا بیٹے کا بتانا ہو، مشرع کرنا ہو، محسوس نہیں کرتے۔ دین کے مسئلے میں شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے، پوچھ لینا چاہیے، ٹھیک ہے، پوچھے اپنے، ٹھیک ہے، استادوں سے۔ اور اس کے بعد ہے نماز کے سلسلے میں بس 5-1 منٹ رہتے ہیں، صرف یہ نماز کے جو ترجمہ چل رہا تھا 1-2 آیتیں کو ترجمہ کرتا ہوں، اس کے بعد یہ سلسلہ انشاءاللہ نماز کا جو ترجمہ یہ آنا چاہیے انسان کو، ٹھیک ہے۔ نماز کا ترجمہ، نماز کس نماز اللہ رب العزت سے باتیں کرنا ہے، اللہ رب العزت سے ہم کلام ہونا ہے، اللہ سے انسان باتیں کرتا ہے نماز کی حالت میں، ٹھیک ہے، اور باتیں انسان کر رہا ہے، اللہ پتہ ہی نہ ہو میں اللہ سے کیا باتیں کر رہا ہوں، اللہ سے کس طرح ہم کلام ہو رہا ہوں، اللہ سے میں کیا کہہ رہا ہوں، اللہ سے میں کیا مانگ رہا ہوں، یہ انسان کو علم ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ نماز کا ترجمہ آنا چاہیے۔ تو نماز کا ترجمہ شروع میں پہلے دن افتتاحی تقریب میں ہو گیا تھا، تھوڑا سا جہاں سے ہو گیا تھا اس سے آگے میں شروع کر رہا ہوں، اور 2-3 آیتیں پڑھاتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہی ترجمہ برقرار رہے گا۔ مولانا عامر ممتاز صاحب جو انہوں نے نوجوان طبقے کو پہلے پڑھا بھی رہے تھے ترجمہ نماز کا، انشاءاللہ یہ آگے بھی پڑھائیں گے، 5-7 منٹ ان کو دینا، ٹھیک ہے، یہ آگے بھی پڑھائیں گے۔ نماز کا ترجمہ ضروری ہے، بہرحال آنا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ تو انسان اب مثال اب کسی وزیر اعظم سے یا کسی سے بات کرتے ہیں، انگلش ایک اردو والا ہے ایک انگلش والا ہے، ٹھیک ہے، دیہاتی کو اب انگلش نہ آئے تو سامنے والا انگلش میں بات کرے آپ کو سمجھ نہ آئے، کوئی فائدہ ہے؟ اس طرح بات آپ اللہ رب العزت سے ہم کلام ہو رہے ہیں تو آپ کو معنی بھی آنا چاہیے اس نماز کا، ٹھیک ہے۔ اس دن سبحانک اللہم سے لے کر ولا الہ غیرہ تک ہو گیا تھا معنی مفہوم، میں بس 1-2 آیتوں کا معنی مفہوم کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعوذ و تسمیہ، تعوذ شیطان سے، اللہ رب العزت یہ دعا مانگنی ہوتی ہے اللہ رب العزت شیطان سے بچائے، ٹھیک ہے۔ اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں، اعوذ باللہ اللہ رب العزت شیطان مردود کے، رجیم کا میں نے مردود دھتکارا ہوا شیطان، ٹھیک ہے۔ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ برکت کے لیے، ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنی چاہیے، برکت ہو، کھانا شروع کرنے وقت، وضو شروع، اس طرح کتنے کام دنیاوی معاملات ہیں یا دینی معاملات، بسم اللہ پڑھنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ برکت ہوتی ہے ہر کام میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، الرحمن جو نہایت رحم والا ہے، الرحیم اور نہایت ہی رحیم، رحمان اور رحیم کا آگے فرق کرتا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، تمام صفات کارسازیاں اللہ ہی کے لیے ہیں اور کسی کے لیے نہیں ہیں،
جو رب ہے تمام جہانوں کا، اب تعریف اللہ کے لیے، تعریف اوروں کی بھی تو ہو رہی ہیں۔ آپ وسلم کی تعریفیں نہیں ہیں، لوگوں کی تعریفیں نہیں ہو رہی ہیں نہیں ہو رہی، کاریگر جو چیز بناتا ہے اس کی بھی تعریف ہو رہی ہے۔ اس سے کیا مطلب ہے؟ تمام تعریفیں صرف اللہ کے لیے ہو رہی ہیں، حالانکہ باقی لوگوں کی، انسان کی تعریف ہوتی ہے، فلاں نے یہ مسجد بنائی، فلاں نے مینار بنایا، کتنا خوبصورت بنایا، فلاں نے یہ چیز بنائی، ٹھیک ہے۔ تو حقیقت میں جس چیز کی تعریف کی جا رہی ہے اس کے بنانے والے کی تعریف کی جا رہی ہے، یعنی وہ چیز تو اصل میں تو اللہ کی رب العزت کی ہے۔ اگر انسان نے کوئی چیز بنائی ہے تو وہ چیز کی تعریف کرے گا، حقیقت میں وہ اللہ کی تعریف ہو رہی ہے، کیونکہ انسان کو تو اللہ رب العزت نے بنایا ہے نا، ٹھیک ہے۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اور کسی کے لیے تعریف نہیں ہے۔ ما تحت الاسباب انسان کے لیے ہے، ما فوق الاسباب اللہ رب العزت کے لیے ہے۔ جو رب ہے تمام جہانوں کا، رب کسے کہتے ہیں آپ؟ رب کسے کہتے ہیں؟ رب کہتے ہیں پالنہار، پرورش کرنے والے کو، تربیت کرنے والے کو۔ تربیت جو کہتے ہیں اس کو رب کہتے ہیں، تربیت کرنے والا۔ ماں کی گود سے لے کر آخر تک رب ویسے تو استاد یا کی پیچھے والدین تربیت کرتے ہیں، یہ ہوتی ہے جسمانی۔ جو روحانی تربیت کرتا ہے اللہ رب العزت، ٹھیک ہے، روحانی تربیت انسان کے جو اخلاق رذیلہ سے بچا کر، اخلاق رذیلہ سے بچا کر اچھے اخلاق کی طرف لاتا ہے، ٹھیک ہے۔ پالنہار ہے اللہ رب العزت ہی، پالنہار ہے اور کوئی پالنہار نہیں ہے، اور تمام جہانوں کا رب اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی رب نہیں ہے۔ یہ باتیں ہمیں سمجھ آ جائیں، ہم شرک و بدعت سے بچ سکتے ہیں، شرک سے بچ سکتے ہیں۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اس کے علاوہ کوئی تعریفوں کے لائق نہیں ہے۔ تمام تعریفیں، تمام کارسازیاں، تمام الوہیت اللہ ہی کے لیے ہے، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ ایک ہی رب ہے، اس کے علاوہ کوئی رب نہیں ہے۔ ایک ہی الہ ہے، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ ایک ہی پالنہار ہے، اس کے علاوہ کوئی پالنہار نہیں ہے، اور تمام جہان کا پالنہار ہے، ٹھیک ہے۔ الرحمن الرحیم، بے حد مہربان، الرحیم نہایت رحم کرنے والا۔ الرحمن اور رحیم میں فرق سمجھ لیجئے، رحمان کا تعلق دنیا کے ساتھ ہے، رحیم کا تعلق آخرت کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے۔ رحمان دنیا میں کافروں کو بھی نعمتیں دے رہا ہے اور مسلمانوں کو بھی دے رہا ہے، مسلمان بھی کھانا کھا رہے ہیں، کافر بھی کھا رہے ہیں، یہ رحمان، ٹھیک ہے۔ مسلمان اور کافروں کو برابر، کافروں کو زیادہ دے رہا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ رحمان ہے، برابر کام۔ اور رحیم آخرت کے اندر، رحیم رحم کرے گا، مسلمانوں پر رحم کرے گا، کافروں پر رحم نہیں کرے گا۔ کافروں کو قیامت کے دن کچھ حصہ نہیں ہے، مسلمانوں کے لیے حصہ ہے۔ رحیم رحم کرے گا اللہ رب العزت، نہایت رحم کرے گا، مسلمانوں کو قیامت کے دن حصہ ہوگا، اللہ رب العزت چیزیں نعمتیں دے گا اور کافروں کو نہیں دے گا۔ دوسرا معنی الرحمن کہتے ہیں چھوٹی چیزیں اور رحیم کہتے ہیں بڑی چیزوں کو۔ الرحمن چھوٹی نعمتیں دینے والا، الرحیم بڑی نعمتیں دینے والا۔ بس آگے جو انشاءاللہ نماز کا ترجمہ ہے مولانا صاحب پڑھائیں گے، تو اس کورس کے اختتام کے بعد، ٹھیک ہے، کل آخری دن ہے کورس کا، اس کے بعد اختتامی جمعے کے دن اختتام ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہ کورس انشاءاللہ اس لیے رکھا کہ نوجوان طبقے کی اصلاح، بزرگوں کو مسئلہ مسائل سمجھ آ جائے، ٹھیک ہے۔ جو بات آپ کو سمجھنا ہے آپ خدا را استادوں سے پوچھیں مسئلہ مسائل، ٹھیک ہے۔ نماز کے بعد آپ نماز پڑھ رہے ہیں، اگر پاکی کی حالت ناپاک پڑھ رہے ہیں کوئی فائدہ تو نہیں ہے نا اس نماز کا، ٹھیک ہے۔ اور جب مسئلہ سمجھ لیا، اگر انسان پر غسل واجب ہو جائے تو اس طرح نماز صبح تک سوئے رہے، نماز گزر جائے، غسل واجب ہے، اس گھر رحمت کے فرشتے نازل نہیں ہوتے، ٹھیک ہے۔ غسل واجب ہو جائے، صبح نماز سے پہلے اٹھ کر غسل کر لے، اس کے بعد نماز پڑھے۔ اور اکثر نوجوان اس طرح کے ہوتے ہیں، اکثر نوجوان
غسل فرض ہو جائے غسل نہیں کرتے، نماز نہیں پڑھتے نماز نہیں پڑھتے نوجوان، پھر غسل فرض ہے غسل بھی نہیں کرتے، یہ ڈبل گناہ ہے۔ غسل نہیں کرتے پھر نماز نہیں پڑھتے، نماز جب تک پڑھیں گے جب غسل ہوگا، ٹھیک ہے، وہ نماز پڑھتے نہیں، وہ کہتا ہے نماز نہیں پڑھنی، غسل کیا ضرورت ہے ابھی، یہ سمجھ لیں غسل ضروری ہے، غسل کرنا جب نوجوان جب غسل واجب ہو جائے تو غسل کر لیں، اگر نماز نہیں پڑھا وہ علیحدہ گناہ ہے، ٹھیک ہے، اور جو غسل نہیں کر رہا یہ علیحدہ گناہ ہے، ناپاکی کی حالت میں نہیں رہنا چاہیے۔ اللہ رب العزت خود پاک صاف ہیں اور پاک صاف لوگوں کو پسند کرتا ہے، اس طرح نہیں ہے منہ میں کریم شرمال نے یہ پاک صاف ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، وضو کی حالت میں پاک صاف یہ بات، ٹھیک ہے، تو ہر وقت وضو کی حالت میں رہا کریں، بزرگوں سے گزارش ہے ہر وقت وضو کی حالت میں رہا کریں، زندگی کا کیا پتہ ہے، بالکل نہیں بھروسہ زندگی کا، کسی وقت بھی موت آ سکتی ہے، وضو کی حالت میں موت آئے گی وہ شہادت کی مختلف صورتیں ہیں، وضو کی حالت میں جو موت آئے گی وہ شہادت کی موت ہوگی، ٹھیک ہے، وضو کی حالت میں مرے گا مرتے وقت کلمہ نصیب ہوگا، ٹھیک ہے، بزرگ اور نوجوان بھی بزرگ ضرور کوشش کریں وضو کی حالت میں رہا کریں، ہر وقت نماز کے لیے وضو کرتے ہیں، ویسے اگر بے وضو ہو گیا تو وضو دوبارہ کر لے، نہیں دیر لگتی، ٹھیک ہے، اور رات کو وضو کر کے سویا کریں، انسان شیطان کے وسوسے سے محفوظ رہتا ہے رات، ٹھیک ہے، اس طرح بہت سی بیماریوں کا علاج ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں جو کچھ کہا اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے اندر جو کمی پیشی ہو گئی اللہ رب العزت معاف فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں دین کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔